العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا، أنت ملذ الراجي ومنجاه. أنت ملذ الراجي ومنجاه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه. يا آية الله في العباد ويا سر الذي لا إله إلا هو. سر الذي لا الرياح النجسة فيه نجاسة يابسة ينفضه لأجل يريد الصلاة، ويعلم هناك بعض الجزيئات من التراب النجس يجوز الصلاة بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا بدن اور لباس تمام نجس اور متنجس چیزوں سے پاک ہو. صرف جو چیز استثناء ہے وہ یہ ہے کہ وہ خون جو درہم بغلی سے کم ہو، یہ فقط استثناء ہے. لیکن وہ تین خون وہ خون نہیں جو مثلا وہ خون جو حرام گوشت جانور کا خون ہے، وہ خون نہیں. اپنے بدن کا خون یا حلال گوشت جانور کا خون ایک درہم بغلی سے کم اگر لباس پر ہے تو اشکال نہیں. وَإِلَّا ہاں اگر تھے نہیں، اگر اس کے وہ یہ تھا کہ متنجس تھے ذرات اس کے اوپر، اب اس کو نہیں معلوم کہ دور ہوئے یا نہیں، تو استصحاب ہے اور یہ طہار نہیں ہے. استصحاب بقائے متنجس ہے. اگر اس کو احتمال تھا، دو چیزیں ہیں، ایک دفعہ یقین ہے نجس ہونے کا، ایک دفعہ احتمال ہے. وہ احتمال نہیں جو یقین کے ساتھ ہو، بلکہ وہ احتمال جو پہلے اگر یقین تھا کہ نجس ہے اور اب شک ہے کہ ہوا یہ نجاست دور ہوئی کہ نہیں تو نجس، اور اس کا برعکس بھی صحیح ہے. کس نے کہا کہ گناہ کار ہے؟ جو جانتا ہے پانی اس کو نہیں ملے، پانی نہیں ہے، اگر اپنے آپ کو مجنب کرے، حلال مجنب کرے، کیا حرام ہے؟ دیکھیے دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ نماز کا ہے کہ اس کی نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے، اجماع ہے اس کے اوپر. ایک مسئلہ روزے کا ہے، کیسے انسان کے جس کو معلوم تھا کہ پانی نہیں ملے گا پھر بھی اپنے آپ کو مجلب کر لے، تو اب اس کے نماز کے سلسلے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کے روزے کے سلسلے میں اختلاف ہے علماء کی نظر میں، کہ بعض کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے روزہ، لیکن میری نظر یہ ہے اور اکثر بہت سے علماء کا نظریہ یہ کہ
روزہ بھی اس کا صحیح ہے کہ نماز اگر اس کو پانی نہیں ملا تیمم کر کے روزہ بھی صحیح ہے. نہیں دیکھیے دونوں کو الگ الگ کریے. میں پانی کو میں اپنے آپ کو پانی سے دور کر رہا ہوں یا پانی حاصل. ایک دفعہ اس کے پاس پانی ہے، پانی پھینک دیتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہ تیمم کر. اس سے حرام کیا لیکن اس کا تیمم صحیح ہے. ایک وقت اس کا پانی ہی نہیں ہے اور اس کو معلوم کہ پانی نہیں ملے، کس طرح کس دلیل سے شو التراب احد الطہورین کا حکم موجود ہے. صرف آیت تھوڑی ہے، روایت بھی ہے. آپ صرف روایت پہ تھوڑی تمسک کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے آپ عربے میں دیکھیں اس پہ حاشیہ کیا ہے لوگوں نے، شاید میں نے بھی حاشیہ کیا ہے کیونکہ دلیل خاص نہیں ہے ہمارے پاس روزے میں. ہم ہیں اور عمومی حکم ہے. ائمہ نے اصول بیان کیا اور ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. وہ انسان جس کو معلوم ہے کہ آب نہیں ہے اپنے آپ کو مجنب کر لیتا ہے کہ غسل نہیں صحیح ہم تیمم کر لیں گے، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے حرمت کی. قرآن نے تمام احکام نہیں ہے، ہمیں روایات کے ساتھ اس کو جب دلیل کہہ رہی ہے کہ تراب یعنی مٹی ایک تراب میں سے ہے، مطلب طہور میں سے ہے پانی اور مٹی. میں کہہ رہا ہوں کہ معصیت نہیں کر رہے، اور ایک علماء کے ایک حصے نے کہا کہ اس نے غلطی نہیں. مجھے ذہن میں نہیں کہ صاحب عروہ کے نظریہ کہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر عروہ نے کہا ہو تب بھی یقیناً اس پہ حاشیہ ہے. میرا خود بھی شاید حاشیہ ہے. ہاں نماز میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. ہاں روزے میں یقیناً اختلاف ہے علماء میں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے، جائز ہے. ایک جماعت نے کہا ہے جائز نہیں. میں ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ جائز جو کہ خود صاحب عروہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جائز. میں نے عرض کیا قاعدہ یہی ہے. بعض نے کہا بھی ہے، خود میرے والد کا بھی نظریہ یہی تھا. لیکن جو چیز ہے جہاں پر لوکان اللبان کا مسئلہ ہے، یعنی تھا اس طرح کہ کچھ لوگ شرائط خاص کی وجہ سے جب سوئے گا تو اس کو معلوم ہے کہ وہ محتلم، یہ نادر تو نہیں ہے، مختلف شرائط کے ساتھ. اگر بنا ہوتا کہ یہ اس طرح کے انسان کا سونا حرام ہے، اگر ہوتا اور حرام کے بعد تو حتماً اس کے سلسلے میں سوال آتا، جواب آتا ائمہ سے. کسی مسئلے میں کوئی سوال و جواب اس روایت اس طرح کا نہیں ہے. دلیل خاص کیا ہے؟ روایت ہے ایسی کوئی؟ مجھے ذہن میں نہیں ہے ایسی کوئی. اگر حتماً روایت ہے تو مجھے لا کے ضرور دکھائیے. میرے ذہن میں کی روایت نہیں ہے. میرا نظریہ کی اشکال نہیں ہے. جن لوگوں نے اعتراض بھی کیا انہوں نے عمومات پہ کیا ہے.
یه چیز نادرم نیست. اچھا نادر چیز تو نہیں ہے. گاهی یه شرایطی هست، گاهیه که نه خیلی هم نادر. و از این باب جماعتی گفتن میرا نظر یہ بھی کہ اشکال نہیں ہے اس میں. وہاں پہ ہم کہیں گے اگر حرج اور جرز نہ ہو وہاں پر ہم کہیں گے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ میں صبح نہیں اٹھ سکوں گا. فرق یہ ہے کہ وہاں لو کان لبان یہاں پر ہے وہاں پر نہیں ہے. معصومین کے زمانے میں ایسی چیزیں تھیں اور حضرت نے نہیں بند کیا. یہ کس ایسے شخص کہ ظہر سے پہلے سوچ پانی ہے کہ پانی پھینک دے گا تو نیاز بھی نہیں ایسے ہی، اور پھر اس کو ظہر میں پانی نہیں آئے گا کہ وضو کر سکے، اپنے پانی کو پھینک دیتا اپنے پانی کو پھینک دیتا ہے. تو اس نے گناہ کیا ہے کہ نہیں؟ گناہ کیا. یہ عرفاً ہی گناہ گار ہے، گناہ گار. قبول کر رہا ہوں میں آپ کی اصل روایت یہی ہے کہ جب وقت داخل ہو تب نماز واجب ہوگی، تب وضو واجب ہو. یہ جو واجب نہیں ہے کہ اگر پانی ہو، اور ہوئے میں ہے یہ مسئلہ اختلاف بھی نہیں، اگر پانی ہو اور پانی کو پھینک دے اور جانتا ہو کہ ظہر کے وقت پانی نہ ہو، تو یہ گناہ عرف کے لحاظ سے یہ گناہ گار ہے کہ نہیں؟ ہم کہیں ہاں گناہ گار ہے. اگر عرف نہ کہے گناہ گار ہے تو میں بھی ہاتھ کھینچ لوں گا، نہیں کہوں گا. میں عرض کر رہا ہوں ایک مولا نے اپنے بندے سے کہا ظہر کے وقت کہ ظہر کے وقت جا کے روٹی لانا. بندے نے ایک ایسا کام کیا کہ ظہر نہ جا سکے، اب اس کے گناہ گار ہے کہ نہیں؟ اس نے جان بوجھ کے ایک ایسا کام کیا کہ نہ جا سکے ظہر. اگر مولا حکیم کوئی عمل کہے کہ تم کر سکتے تھے اور تم نہ کر سکو، اپنے آپ کو خود جان بوجھ کے ایسا کر سکو، اطاعت نہ کر سکو، عرف مردوں لوگ اسے عاصی کہیں گے کہ خلاص ہوگی بات. مریضی ایک الگ موضوع ہے. رات میں کچھ ایسا کام کرے کہ صبح مریض ہو جائے کہ روزہ نہ رکھ سکے، اشکال نہیں ہے. آپ کہے کہ عرف میں یہ انسان گناہ گار نہیں ہے، ہم ہاتھ لیں گے، لیکن عرف میں اس کو انسان کو گناہ گار کہیں گے جو جان بوجھ کے اپنے ساتھ ایسا کوئی عمل کرے. ہم معیار کا اعلان کریں، ہم معیار کو نہیں کہہ رہے. معیار کیا؟ حکم شرعی کا معیار. ہم اس طرح سے معیار نہیں بناتے کہ معصیت سے دوری الگ الگ ہے بالاجماع، مگر کہ دلیل ہو. اگر عرف کہے کہ یہ کام گناہ ہے تو ہمیں نہیں. اگر عرف کہے کہ عاصی نہیں ہے ہم ہاتھ کھینچ لیں گے، لیکن ظاہراً عرف ایسے انسان کو عاصی مانتی ہے.
بله بله خلاصه حالا عرف به این میگه عرف اس کو معصیت کار کہے گے. میدونم عرف به این نمیگه عاصی یا میگه نه جہاں جہاں عرف کہے عاصی ہے ہم مانیں گے ایسی ہے، مگر یہ دلیل خاص ہے. دلیل خاص داشته باشیم. نه بله ہم زحمت نہیں کوئی مسئلے کو بیان نہیں کہ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیسہ خرچ نہ کرے تو مستطیع ہو جائے، خرچ کر دے تو کیا گناہ گار ہے؟ دلیل خاص اگر ہے تو ہم الگ بحث ہے. عرف جہاں میں کہے گی ہم وہاں قبول کریں گے. ممکن یہ بھی کہے کہ نماز بھی مشروط وقت، جب وقت آئے گا تو مطلق ہو. طرق اطاعت اور معصیہ جو ہے وہ عرفی ہے، جیسے لوکان لبان ہے. اگر لوکان لبان لباشے تو یہاں بھی ہم کہیں گے جائز نہیں ہے. معصوم نہ سے سوال نہ ہونا اور معصوم سے جواب نہ دینا، اس کا مطلب اس کے اوپر خاموشی اختیار کی معصوم نے. این همین فرمایشی که شیخ یه جایی فرمودن که وجوب الان هست. یہ وہی چیز ہے کہ شیخ نے کہا کہ وجوب ابھی ہے، واجب بعد میں آئے گا. ہمیں دلیل چاہیے، یعنی ظہر سے پہلے واجب ہے، وجوب هست فقط یعنی قبل ظہر وجوب ہے لیکن اس کا وقت جو ہے وہ وقت ظہر کے بعد آئے گا. واجبات نه واجب فقط. دلیل نے کہا وجبت، واجبات نیست، وجوب نہیں ہے. وجوب نیست. اسی باب سے کہہ رہے ہیں. کجا کہہ رہے کہ کہاں پر عقل کہہ رہی ہے کہ وجوب ہے؟ مگر یہ سلسلہ علل میں سے ہو. خود شیخ نے کئی جگہ پر اس کو قبول کیا، کلن، عمومی طور پر. کہاں پر معصیت کار ہے، کہاں پر مطیع ہے، یہ عقلائی ہے. اگر صدق ہو جائے کہ یہ گناہگار ہے تو حرام ہو جائے گا اور جائز نہیں. اس مثال میں تو شاید اختلاف نہ ہو. عربہ میں شخص کے پاس ظہر سے پہلے پانی ہے، جان بوجھ کر بغیر ضرورت کے، بغیر کسی ضرورت کے پانی کو پھینک دے. مثلا وسواسی ہے، وضو سخت ہے اس کے کہ ظہر کے وقت پانی نہ ہو اور تیمم کرے. علماء کا کہنا ہے کہ جائز نہیں ہے. ولو ان کے کہ نماز اور وضو داخل ہونے کے بعد واجب ہوگا، لیکن عرف اس کو گناہگار کہتی ہے، کیونکہ وہ کہے کہ پانی جب تھا تمہارے پاس تو تم کیوں اس کو خراب کر رہے ہو ظہر سے پہلے. عرف اغلا میں آ رہے نا کہ متشرعہ اغلا. میں نے عرض کیا اگر آپ کو یقین ہے کہ عرف اس کو معصیت کار نہیں سمجھتی تو شک ہی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی پریشانی ہے، پھر تو جائز ہے. وہ تو دلیل ہے ہمارے پاس کہ اشکال نہیں ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے سفر کرے یا اپنے آپ کو مریض کر لے کہ روزہ نہ رکھنا، چونکہ موضوع بدل گیا. ہر جگہ تبدل موضوع نہیں ہوتا، موضوع نہیں بدلتا. مثلا ذریعے میں جا رہا ہے کہ
مثال کے طور پہ اگر اس کا دوست جانتا ہے کہ اگر یہ دریا میں جائے گا اور دریا میں اور اگر یہ گیا تو ڈوب جائے گا اور میں بھی اس کو نکال سکتا ہوں. اب یہ انسان اس کے جانے کے بعد اپنے آپ کو باندھ لے کہ میں اس کو نجات نہ دے سکوں، کیا لوگ اس کو عرف کہیں گے، عرف اس کو گناہگار کہیں گے یا نہیں کہیں گے کہ دوست کو نجات دینے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس سے باندھ لیا؟ عرف پہ ہاں رہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما احسان اطاعت یعنی چیزی دیگه نداریم ما. به چه دلیل ہم کس دلیل سے اس کو اطاعت نباشه مقدمه کیوں حرام کریں گے؟ ہم کس دلیل سے؟ مگر یہ دلیل عمر اجماع ہو تو ایک الگ ہے، ہر جگہ تو اجماع نہیں ہے. میں نے مثال جو دی اپنے آپ کو ہاتھ پیر باندھ لے. ایک مسلمان اگر پانی میں جائے گا تو غرق ہو جائے گا، میں بھی اس کو بچا سکتا ہوں. پہلے سے اپنے ہاتھ پیر باندھ لیتا ہے تاکہ اس کو جب غرق ہونے لگے تو مجھے بچانا نہ پڑے یا میں بچانے نہ جا سکوں. عرف پہ یہ انسان گناہگار ہے کہ نہیں؟ شرط واجب اور شرط وجوب کہاں سے؟ ہمیں دلیل چاہیے. یہ آپ فرق کہاں سے لا رہے ہیں؟ آیت، روایت، اجماع، کوئی چیز تو ہو. جیسے ہی آپ نے کہا عرف، اطاعت اور معصیت کا مسئلہ آ جائے. کون کہہ رہا اگر مضر نہ ہو تو کوئی نقصان دہ نہیں اگر اس کو نجس چیز دے دی صغیر کو. تو مسلم ہے. شرط واجب نہ کہیے، اس کو شرط وجود کہیے. حج میں جب حج کے مقدمات کو حاصل کرنا جب مستطیع ہو جائے پھر وہ بھی واجب ہو جائے تاکہ حج کر سکے. اوسکوں کے فاصلے ایک قرائن، ایک نشانی جو ہے قربت. اولا شیعہ، ہم شیعوں کے پاس تو روایت خاص ہے لہٰذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک ہی ہے. لیکن اگر صرف آیت سے ہم نکالنا چاہیں، ہمیشہ اگر کوئی ضمیر اور شک کہ متصل سے کی طرف جائے گی، ہر ضمیر حرف عطف ظرف جر یا دور کے پاس جائے گی منفصل کے پاس. قرائن یہ اگر ممکن ہو کہ متصل تک پہنچے تو پھر ہم منفصل کی طرف اس کو رجوع نہیں دیں گے. یہ قواعد میں سے آپ کہیے اقرب یا ابعد. کس دلیل سے؟ عطف کرنا، جوڑنا ظاہر پر محل کے مقابلے میں بہتر ہے. لفظ کو موجود ہے. کیونکہ یہ نزدیک ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ.
خلاصه مسئلے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی اشکال نہیں، شیعوں کے نزدیک کوئی اشکال نہیں، پیغمبر اکرم، کتاب اللہ و اطرتی، ظاہراً کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر۔ نہیں، قرآن فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا، ایک دوسرا امر آ گیا، ایک دوسرا حکم، وہ امر ختم ہو گیا۔ ہم اس امر کے بعد اس قبل کے پاس جائیں کیسے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو اب یہ پیر کے لیے مسح کو نزدیک تر حکم، اور منصوب نزع خافض یہ اصلا بلاغت میں سے فن لغت عربی میں۔ یہ با جو بے رؤوسکم پہ یہ تبعیض کے لیے ہے۔ بعض امام صادق علیہ السلام نے کیوں پہر آدھا سر یا کچھ کہنے لگے با کی وجہ سے، امام نے فرمایا تھا با کی وجہ سے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یعنی بعض رؤوس، بعض سر۔ نہیں، تیمم اس لیے کر رہا ہے کہ مسجد میں داخل ہو سے، عروے میں اس کو اشکال کیا ہے کیونکہ اس کے لیے جائز، بعض نے کہا ہے کہ اشکال ہے، البتہ صاحب عروہ نے کہا ہے کہ نہیں، تیمم کر کے جا سکتا ہے مسجد میں اور وہاں وضو یا غسل کر سکتا ہے۔ البتہ بعض نے مثلا عروہ میں ہے کہ مثلا تیمم کرے، مسجد میں جائے اور غسل کر لے، بعض نے علم اجمالی کیا ہے۔ بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ لیکن اس کو سب نے قبول نہیں کیا ہے، بعض نے اعتراض کیا ہے اس کے اوپر۔ اگر اگلے سال تک مریض رہے تو اس کو فدیہ دینا ہے خالی۔ جو مریض ہے رمضان میں، اس کا مریض اگلے سال تک رہے تو اس کو فدیہ واجب ہے، قضا ساقط ہو جائے گی۔ رمضان میں فدیہ نہیں، لیکن قضا کر سکتی تو فدیہ تو دینا اسے۔ فدیہ جو ہے ترک قضا کے لیے، چاہے اضطراری طور پر چاہے جان بوجھ، مثلا حامل مقرب ہے یا ذوالعطاش ہے، چار کو ان کو افطار ہے، ماہ رمضان میں اجازت ہے کھانا کی لیکن فدیہ دے۔ لیکن وہ خاتون جو معذور تھی 7 دن یا 8 دن، اس کے لیے فدیہ نہیں، اس کو قضا کرنی ہے۔
بالنتیجه مثلا سے قضا نہیں کی، نگرفته. قضا نہیں رکھی اس لیے فدیت. فدیه فدیہ جو ہے ترک قضا کی وجہ سے، چاہے عذر کی وجہ سے، مریض ہونے کی وجہ سے، مشکل ہونے کی وجہ سے، چاہے اختیاراً اس نے نہیں رکھا روزہ، فدیہ اس کا رہے گا. ببخشید جسارته بفرمایید. دیکھیں خلاصے یہ ہے، اگر خریدار نے عمل نہیں کیا تو بیچنے والا کو اختیار ہے کہ معاملے کو فسخ کر دے، اگر اینه وقت اون باید به اور قیمتی اس که کو خسارت جو شده نقصان ہوا ہے قیمت میں وہ بھی دینا پڑتا. میرا نظریہ یہی ہے، برداشت من اینه. اس کے اوپر مقرر بات ہوئی ہے اور عرض کیا ہے. عرض کردم. بله. بله. کیوں نہیں؟ چرا نه؟ چرا نه؟ اگر تاریخ اس سے گڑبڑ کی ہے، یعنی عدے میں تھی یا ذات زوج تھی، ذات زوج میں نے احتیاط واجب قرار دی کیونکہ دلیل نہیں ہے، اولویت کی وجہ سے کہا. جو عدہ میں ہے ہمارے پاس دلیل ہے، روایت خاص ہے کہ حرام محبت ہو جائے گی یہ خاتون جس سے عدے میں عقد کر لے وہ. کیوں نہیں؟ اصل استصحاب ہے ہمارا، یعنی قول فقہ کا قول. اگر کوئی شے کسی کے ہاتھ میں وہ کہے یہ طاہر ہے، ہمیں مان لیں، قبول کر لیں گے. احراز ہے، اگر پہلے طاہر تھا اب شک ہے کہ طہارت ہے کہ نہیں طاہر ہے، یا برعکس، یا کوئی ہمارے دلیل آ جائے جس کے ہاتھ میں اس نے کہا میں نے پاک کر دیا ہے، کافی ہے. یہ عروے میں موجود ہے مسئلہ. غالباً فقہا نے ایک روایت ہے ضعیف و ضعیفہ عرفی، شارع نے نہیں کہا کہ شیخ سے مراد کون ہے، بوڑھا کون ہے یا ضعیفہ کون ہے. لغت یعنی اس میں کہتے ہیں کہ شیخ جو 40 کے اوپر ہو جائے. اب یہاں پر اختلاف ہے عرف میں اور لغت میں. عرف 40 کو یا 50 کو بوڑھا نہیں کہتے، تو بس شیخ کون ہے؟ شیخ یعنی شرعی شیخ یعنی وہ جو کمزور ہو گیا ہے اتنا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اتنا کمزور ہو گیا اس کے لیے حرج ہے روزہ رکھنا، بڑھاپا یعنی کمزوری، لیکن اس کو شیخ نہیں کہتے. مثلا 60 سال کا ہے، ایک اس کو فدیہ دینا پڑے گا. کوئی شخص جوان ہے لیکن بہت کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ نہیں ہے اس کے اوپر، اس کو روزے کی جگہ پہ، چونکہ شیخ اور شیخہ میں دلیل ہے لیکن فدیہ دینا، 60 مسکینوں کھانا کھلا، یا مشقت ہے بہت زیادہ. بالکل ایک جیسے ہے لیکن حکم الگ الگ ہے. اس میں بھی معیار سن نہیں قرار دیا گیا. پیغمبر 60 سال کی عمر روزہ رکھتے تھے، از لغت کے لحاظ سے شیخ ہیں. یہ امام 60 سال میں روزہ رکھتے تھے چونکہ ان کی بنیاد قوی تھی. آج بھی بہت سے لوگ دیہات میں رہنے والے 60-70 سال کی عمر میں بھی کم مضبوط ہوتے. شہر اور میں رہنے والوں کی عام طور سے کمزور ہوتے ہیں.
لہذا فدیہ ہے. فدیہ ہم داره. مریض ہو مریض بود اور بوڑھا نہ ہو تو فدیہ نہیں ہے. فدیہ نداره. اما لیکن اگر بوڑھا تھا اور روزہ نہیں رکھ سکا تو فدیہ ہے، کیونکہ دلیل خاص ہے. دلیل خاص داره. نه شیخ و شیخه باید فدیه بده. نہیں، جوان کے لیے تو حرج ہے تو فدیہ نہیں ہے. رمضان کا فدیہ اگر قضا نہ رکھ سکا تو فدیہ. اگر شیخ اور شیخہ یعنی بوڑھا اور بوڑھیا نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ ان کے لیے رمضان میں کھانا جائز ہے، اس کھانے کا فدیہ دیں گے وہ. ہاں اگر اس کے لیے مشقت دی تو روزہ رکھے. ہاں 90 سال اور مشقت بھی نہ ہو، یہ نادر ہے. جی بنا یہی ہے، اگر رکھ سکتا ہے روزہ تو روزہ رکھے گا. کیا پریشانی؟ فارغ دلیل ہے، اس کی فارغ دلیل ہے. شاید متعارف ہونے کی وجہ عادتاً اتنے ایج میں وہ روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہے عام طور سے. موضوع میں واپس جائے گا، لیکن عام طور سے جو بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے لیے عذر ہے یا پر سختی ہے. کوئی اشکال نہیں، ایک فدیہ ہے اضافہ اس کے، فرق اس کا دوسروں سے یہی ہے. دوسرے کے لیے فدیہ نہیں ہے رمضان میں کھانے کی وجہ سے، شیخ اور شیخہ کے لیے فدیہ ہے. ہم دلیل چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے. وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملذ الراجي ومنجاه أنت ملذ الراجي ومنجاه أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه. يا آية الله في العباد ويا سر الذي لا إله إلا هو سر الذي لا إله إلا هو. تناقض العالمون فيك وقد مولاي تناقض العالمون فيك وقد مولاي حاروا عن المهتدى وقد تهوا.